اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَيَا قَوْمِ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مَالًا إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى اللَّهِ وَمَا أَنَا بِطَارِدِ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّهُمْ مُلَاقُو رَبِّهِمْ وَلَكِنِّي أَرَاكُمْ قَوْمًا تَجْهَلُونَ سورہ ہود آیت 29۔ اور اے میری قوم، میں اس کام پر تم سے کوئی معاوضہ نہیں مانگتا، میرا اجر تو صرف اللہ پر ہے، اور میں ان لوگوں کو اپنے سے دور بھی نہیں کر سکتا جو ایمان لا چکے ہیں۔ یقیناً یہ لوگ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونے والے ہیں، لیکن میں دیکھتا ہوں کہ تم لوگ جاہل قوم ہو۔ حضرت نوح علیہ السلام اس سلسلے میں یہ آیات ہیں کہ حضرت نوح نے اپنی قوم سے فرمایا کہ اے قوم، لا اسألکم علیہ مالا، میں اس کام پر علیہ، یہ جو تبلیغ احکام الہی ہے، اس کا کوئی معاوضہ، مالی معاوضہ تو تم سے نہیں مانگتا، میرا کوئی دنیاوی اور مالی مفاد اس دعوت سے وابستہ نہیں ہے۔ جو بھی کام انسان سر انجام دیتا ہے اس میں اگر مالی مفاد وابستہ نہ ہو تو یہ ایک للہیت کی اہم علامت ہے۔ انبیاء علیہم السلام نے سب نے یہ ادعا فرمایا، سب نے یہ اعلان فرمایا کہ ہم اس کار نبوت، کار رسالت پر، اللہ تعالیٰ کے پیغام کو لوگوں تک پہنچانے پر لوگوں سے کوئی معاوضہ نہیں مانگتے، لوگوں سے کوئی مالی اور مادی اور دنیاوی مفادات وابستہ نہیں ہے۔ ان اجریہ الا علی اللہ، میرا اجر تو صرف اللہ کے اوپر ہے۔ کوئی مفاد ہے، کوئی معاوضہ ہے تو اپنے رب کے ساتھ وابستہ ہے۔ جس کا کام انبیاء کر رہے ہیں اسی کے ساتھ امیدیں وابستہ ہے۔ پیغمبرانہ کام انجام دینے والوں کے لیے بھی عیناً یہی طریقہ کار انتخاب کرنا چاہیے ہوتا ہے۔ جو کام اللہ کے لیے کیا جاتا ہے اس کے لیے اللہ سے ہی توقعات وابستہ کرنا ہوتا ہے۔ جس کا کام ہے اور جس کے لیے کام انجام دیا جا رہا ہے اسی سے امیدیں وابستہ کی جائیں۔ اور اگر کسی کام میں غیر اللہ سے امیدیں وابستہ ہوں اور کسی کام کے انجام دینے کے لیے کوئی معاوضہ لیا جائے تو وہ للہ نہیں ہوتا۔ البتہ یہاں مباحث ہے فقہی ابواب میں کہ ایک پیش نماز ہے، وہ نماز پڑھاتا ہے، نماز پڑھانے کے عوض لوگوں سے وہ لے سکتا ہے جی نہیں لے سکتا ہے۔ پھر یہ کیا لیا جاتا ہے؟ اس کے تو جواب ہے کہ نماز پڑھانے کی اجرت اور اس کا کوئی معاوضہ نہیں لیا جاتا، اس کو ریزرو کیا جاتا ہے کہ کہیں جاؤ بیٹھو اور کہیں نہ جاؤ، کوئی اور کام کاج نہ کرو، نماز پڑھو، بچوں کو پڑھاؤ، ان کو ریزرو کر کے وہیں پر بٹھانے کا عوض لے سکتا ہے، نہ اس کام کا عوض، ورنہ ان کو ریزرو نہ کریں آپ تو وہ یہ صورت ہو سکتی ہے کہ وہ بچے جائیں فارغ اوقات میں اس کے گھر وہ پڑھا دے، اور
ان کو کسی کام کے لیے ریزرو نہ کریں، اس کی کسب و کار کے ساتھ منافی کام نہ ہو، تو پھر وہ نہیں لے سکتے۔ ان اجر الا علی اللہ، میرا اجر صرف اللہ کے اوپر ہے، اللہ کے لیے کام کیا جاتا ہے۔ ما کان للہ ینمو، جو کام اللہ کے لیے کیا جاتا ہے اس میں نما ہے، اس میں ترقی ہے، اس میں برکتیں ہوتی ہیں۔ اس کو عام لوگ نہیں سمجھ سکتے اور اپنی توقعات غیر اللہ سے وابستہ کرتے ہیں۔ ہمیشہ اللہ سے وابستہ کرنا چاہیے۔ وما انا بطارد الذین آمنوا، فرمایا جن لوگوں نے ایمان لے آیا ہے ان کو میں اپنے سے دور نہیں کر سکتا۔ منکرین نے کہا تھا اراذلنا، ہم میں سے کم درجے کے لوگ، پست لوگ۔ حضرت نوح اس کے جواب میں انہی لوگوں کے لیے آمنو کا لفظ استعمال فرماتے ہیں، وہ اراذل کہتے ہیں، اور اللہ کا رسول ان کو آمنو، الذین آمنو، اہل ایمان کہتے ہیں، وہ اراذل کہتے ہیں، اور اللہ کا رسول ان کو مؤمن کہتے ہیں۔ بڑا درجہ ہے، اراذل اور ایمان کے درمیان میں بڑا فرق ہے کہ اللہ کا رسول ان کو مومن کا درجہ دے۔ وما انا بطارد الذین آمنوا، میں ان اہل ایمان کو اپنے سے دور نہیں کر سکتا۔ کیوں دور نہیں کر سکتا؟ اس لیے انہم ملاقو ربہم، یہ لوگ اپنے رب کے بارگاہ میں جانے والے ہیں۔ جواب دینا ہے اپنے رب کو، نہ مجھے جواب دینا ہے، نہ میں ان کے کاموں کا مسئول ہوں، نہ وہ میرے کاموں کا، میرے اعمال کے مسئول ہیں۔ مجھے کیا حق حاصل ہے کسی کو اپنے سے دور اور نزدیک کروں؟ ملاقو ربہم، یہ اپنے رب کی بارگاہ میں جانے والے ہیں۔ رسالت مآب کے لیے بھی اسی قسم کا واقعہ پیش آیا تھا، عیناً تقریباً اسی قسم کا واقعہ پیش آیا۔ تو رسول اللہ کے لیے اللہ تعالیٰ کے یہ سورہ انعام آیت 52 میں یہ حکم آیا، وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ، اور جو لوگ صبح و شام اپنے رب کو پکارتے ہیں اور اس کی خوشنودی چاہتے ہیں، انہیں اپنے سے دور نہ کریں۔ مَا عَلَيْكَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ وَمَا مِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهِمْ مِنْ شَيْءٍ، نہ آپ پر ان کا کوئی بار حساب ہے اور نہ ہی ان پر آپ کا کوئی بار حساب ہے۔ بار حساب جو ہے ہر ایک کے اپنے اعمال کے ساتھ وابستہ ہے۔ آپ کو کیا حق پہنچتا ہے کہ ان کو اپنے سے دور کریں؟ دیکھو آیت کا لب و لہجہ رسالت مآب کے لیے اور حضرت نوح کے لیے ایک ہے۔ انہم ملاقو ربہم فرمایا حضرت نوح کے اصحاب کے لیے، یہاں ذرا تفصیل سے فرمایا کہ ان کا حساب آپ کے اوپر ہے، نہ آپ کا حساب ان کے اوپر ہے، ہر ایک نے اپنا اپنا حساب دینا ہے۔ آپ ان کو اپنے سے دور نہیں کر سکتے، اس لیے کہ ایمان لے آئے ہیں یہ لوگ۔ یہ ہے تمام انبیاء علیہ السلام کے اصحاب کے بارے میں، حضرت نوح کے اصحاب اور حضرت رسول کے اصحاب، دونوں کا حکم ایک جیسا، اور جو صحیح معنوں میں اصحاب رسول ہے ان کا بہت بڑا درجہ ہے اس میں۔ یریدون وجہہ، جو اللہ کی خوشنودی چاہتے ہیں، ان لوگوں کو اپنے سے دور نہ کرو، کہ یہ لوگ ملاقو ربہم، اپنے رب کے پاس جانے والے ہیں، وہاں ہر ایک نے اپنے اعمال کا حساب دینا ہوتا ہے۔ آپ نے سب کو ساتھ رکھنا ہے۔ حدیث میں ہے الفقر والغنى بعد العرض علی اللہ، اللہ کے سامنے ہونے کے بعد فیصلہ ہوگا کون فقیر ہے اور کون امیر ہے۔ بڑی بات ہے، الفقر والغنى بعد العرض علی اللہ، اللہ کے سامنے ہونے کے بعد، اللہ کی بارگاہ میں جانے کے بعد، وہاں سے جب لوٹے گا تو امیر اور فقیری کا فیصلہ لے کے لوٹے گا۔ الفقر والغنى بعد العرض علی اللہ، اللہ کے سامنے پیش ہونے کے بعد امیری اور غریبی کا فیصلہ ہے۔ اس سے پہلے
اصلاً امیر اور غریبی کا فیصلہ نہیں ہے۔ یہ اصحاب رسول جن کو لوگ فقیر سمجھتے ہیں، اپنے مادی پیمانوں پر تولتے ہیں اور ان کو نادار اور فقیر اور بے بس اور غریب سمجھتے ہیں، یہ لوگ غریب نہیں ہے، اور اپنے آپ کو مالدار اور امیر اور بہت طاقت والے سمجھتے ہیں، یہ امیر اور مالدار اور طاقت والے نہیں ہے۔ امیری اور فقیری کا فیصلہ تو اللہ کی بارگاہ میں جانے کے بعد ہونا ہے جی، اور اس بارگاہ سے واپس آنے کے بعد جو امیر واپس آئے گا وہ قیامت تک، قیامت کے بعد ہمیشہ کے لیے ابدی زندگی کے لیے وہ امیر، جو وہاں سے بے سہارا اور محروم لوٹے گا، غریب اور فقیر نادار لوٹے گا، وہ ابد الآباد نادار رہے گا۔ حقیقی فقر و غنی وہاں ہے، یہاں نہیں ہے۔ ادھر اگر لوگ کوئی فقیر ہے وہ فقیر نہیں ہے، امیر ہے امیر نہیں ہے، اور امیری اور فقیری جو ہے اس کا دار مدار اپنا عمل ہے، اور فیصلہ اللہ کی بارگاہ سے لینا ہے۔ وَلَكِنِّي أَرَاكُمْ قَوْمًا تَجْهَلُونَ، لیکن میں تم کو ایک جاہل قوم پاتا ہوں کہ تم کو حقیقی پیمانوں کا اصل علم نہیں ہے، کس پیمانے کے اوپر امیری اور غریبی کو تولنا ہے، کس پیمانے کے اوپر انسان کی ارزش اور انسانی قیمت کو تولنا ہے، انسان کو قیمت جو ہے کس بنیاد اور کس پیمانے پر دینا ہے۔ ان پیمانوں کو یہ لوگ نہیں سمجھتے، ان ارزشوں کو یہ لوگ نہیں سمجھتے۔ ہم لوگ قدر کہتے ہیں، فارسی اصطلاح ہے، ان قدروں کو لوگ نہیں سمجھتے کہ کس سے انسان امیر ہوتا ہے، کس سے فقیر ہوتا ہے۔ وَيَا قَوْمِ مَنْ يَنْصُرُنِي مِنَ اللَّهِ إِن طَرَدتُّهُمْ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ، اے میری قوم، اگر میں انہیں دور کروں تو مجھے اللہ کے قہر سے کون بچائے گا؟ اہل ایمان کو اپنے سے دور کرنے کا نتیجہ قہر الہی ہوگا، یہ اللہ سے کون بچائے گا، یعنی کہ اللہ کی ناراضگی سے، اللہ کے غضب سے مجھے کون بچائے گا کہ اگر میں اہل ایمان کو اپنے سے دور کر دوں تمہارے خاطر؟ یہ ایسا نہیں ہو سکتا۔ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلَا أَقُولُ إِنِّي مَلَكٌ وَلَا أَقُولُ لِلَّذِينَ تَزْدَرِي أَعْيُنُكُمْ لَن يُؤْتِيَهُمُ اللَّهُ خَيْرًا اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا فِي أَنفُسِهِمْ إِنِّي إِذًا لَمِنَ الظَّالِمِينَ۔ اور میں تم سے نہ تو یہ کہتا ہوں کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، اور نہ میں غیب جانتا ہوں، نہ یہ کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں، اور جنہیں تمہاری نگاہیں حقیر سمجھتی ہیں ان کے بارے میں یہ نہیں کہتا اللہ کہ اللہ انہیں بلائی سے نہیں نوازے گا۔ ان کے دلوں کا حال اللہ بہتر جانتا ہے، اگر میں ایسا کروں تو میں ظالموں میں سے ہو جاؤں گا۔ مزید وضاحت ہے، یہ اصحاب کو دور نہیں کر سکتا۔ فرمایا وَلَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ، میں نبوت اور رسالت کا دعویٰ کرتا ہوں، اللہ کی نمائندگی کا مدعی ضرور ہوں، لیکن اس بات کا مدعی نہیں ہوں کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں۔ دنیا میں جو لوگ جن حالات سے یا جن مراسم سے مانوس ہے اس کے اوپر بات کرتے ہیں، لوگ الہی قدروں کو لوگ نہیں سمجھتے۔ دنیا میں کیا ہوتا ہے، دنیا میں اگر کسی بادشاہ کی طرف سے کوئی نمائندہ آتا ہے تو وہی شاہانہ ٹھاٹ باٹ کے ساتھ اس کے آثار جو ہے اس شخص کے ہر قدم میں اور بود و باش میں ظاہر ہوتا ہے کہ یہ شاہ کا نمائندہ ہے، بادشاہ کی طرف سے اس کے لیے وسائل زندگی، اس کے لیے آرام و آسائش، اس کے پاس دولت، اس کے پاس تمام اقتدار اور کرسی کی علامتیں موجود ہوا کرتی ہیں کہ پتہ چلتا ہے آدمی سے کہ یہ شاہ کا نمائندہ آ رہا ہے، اور شاہ کے جو ہے وہ نمائندگی کی تمام علامات اس میں موجود ہیں، پتہ چلتا ہے۔ لوگ اسی کے اوپر قیاس کرتے ہیں، اللہ کے رسول کو بھی
جب ایک شاہ کا نمائندہ آتا ہے ٹھاٹھ باٹھ سے آتا ہے تو کیسے ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے اس کی طرف سے اور بندہ آئے اور تن کے اوپر بہتر لباس بھی نہ ہو؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کے جواب میں فرمایا کہ میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے نمائندہ بن کے آیا ہوں، ان پیمانوں کے مطابق نہیں، ان قدروں کے مطابق نہیں جو تمہارے دنیا کی نظروں میں ہیں، تمہارے شاہوں کی نظروں میں ہیں۔ کہ اگر کسی بادشاہ کی طرف سے کوئی نمائندہ ہوتا ہے تو اس کے پاس بادشاہ کے خزانوں میں سے کسی خزانے کا اختیار ہوتا ہے، کوئی حصہ اس کو بھی ملا کرتا ہے۔ لا اقول لکم، یہ نہیں کہتا ہوں عندی خزائن اللہ، خزائن اللہ میں سے کچھ میرے پاس موجود ہے، یا خزائن الارض میرے پاس موجود ہے، میں اس بات کا دعویٰ نہیں کرتا ہوں۔ لہٰذا مادی قدروں کے مطابق جو ہے تم کو نہیں تولنا چاہیے۔ میں الہی قدروں کے ساتھ، رسالتی قدروں کے ساتھ، انسانی قدروں کے ساتھ آیا ہوں۔ وہ خزائن میرے پاس ہے جو انسانی قدروں اور انسان کے قدر و قیمت کے ساتھ اور انسان کی دنیا اور آخرت کی سعادت سے مربوط باتوں کے ساتھ وہ لے کر کے آیا ہوں، نہ یہ چند دنوں کے خزانے۔ ولا اقول لکم عندی خزائن اللہ۔ رسالۃ مآب نے بھی فرمایا تھا اسی قسم کے، قرآن میں موجود ہے دیگر آیات۔ ولا اعلم الغیبہ، نہ میں یہ دعویٰ کرتا ہوں کہ میں غیب جانتا ہوں، کاہنوں کی طرح آئندہ کی خبریں دیا کرتا ہوں تمہارے، یہ ہے وہ ہے۔ میں غیب دانی کا بھی دعویٰ نہیں کرتا ہوں۔ غیب تو صرف اللہ جانتا ہے، اللہ کے علاوہ کوئی غیب نہیں جانتا۔ یہ قرآن مجید میں جا بجا قرآن کے واضح صراحت موجود ہے، واضح لفظوں میں اس بات کو بیان کیا ہے کہ غیب سوائے اللہ کے اور کوئی نہیں جانتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بذات خود اگر غیب جانتا ہے تو اللہ تعالیٰ جانتا ہے، بذات خود۔ اس چیز کو ذہن میں رکھیں، اللہ کے علاوہ کوئی غیب نہیں جانتا، یعنی بذات خود نہیں جانتا، ٹھیک ہے۔ غیر اللہ اگر کوئی غیب جانتا ہے تو بتعلیم من اللہ جانتا ہے، لا از خود، از خود نہیں جانتے۔ خدا جس کو چاہتا ہے، یہ غیب کی تعلیم، تلک من انباء الغیب، یہ غیب کی خبریں میں آپ کو دے رہا ہوں۔ غیب کی خبریں خداوند عالم اپنے انبیاء کو، اپنے اولیاء کو دے دیتا ہے، تو وہ خبروں سے آگاہ ہو جاتے ہیں، بتعلیم من اللہ ہو جاتے ہیں، نہیں کہ بذات خود۔ بذات خود صرف اور صرف اللہ غیب جانتا ہے۔ حضرت نوح فرماتے ہیں کہ غیب سوائے اللہ کے میں نہیں جانتا، ولا اعلم الغیب، میں غیب نہیں جانتا، اس کا بھی میں مدعی نہیں ہوں۔ ولا اقول انی ملک، اور نہ اس بات کا مدعی ہوں کہ میں فرشتہ ہوں۔ اگر فرشتہ ہوں گا تو میں بشری تقاضوں سے بالا تر ہوں گا، کھانے پینے کا محتاج نہیں ہوں گا، اذیت وذیت میں نہیں اٹھاؤں گا، کوئی اگر مجھے مارتا ہے تو زخمی نہیں ہوں گا، کھانا نہ ملنے سے بھوک نہیں لگے گی، پانی نہ ملنے سے پیاس نہیں لگے گی۔ اس قسم کا وجود نہیں، موجود نہیں ہوں کہ جو باقی جو مکلف انسان ہیں ان کے ساتھ میں شریک نہ ہوں، ان سب سے بالا تر چیز ہوں۔ مجھے کسی قسم کی تکلیف نہیں ہوتی ہے اور لوگوں سے کہوں کہ تکلیف اٹھاؤ، مجھے بھوک نہیں لگتی ہے، لوگوں سے کہیں کہ بھئی حرام کھانے سے تو بھوک بہتر ہے۔ یہ مجھے کوئی زخم سے کوئی تکلیف نہیں ہوتی کہ میں لوگوں سے کہو جہاد میں زخم اٹھاؤ، ایسا نہیں ہو سکتا۔ ان تمام باتوں میں تمہارے ساتھ شریک ہوں میں بھی، اور پھر میں حکم دیتا ہوں، میں بھی مکلف ہوں تمہاری طرح، میں ایک انسانی تقاضوں سے بالا تر وجود موجود نہیں ہوں۔ ولا اقول انی ملک، میں فرشتہ ہونے کا بھی مدعی نہیں ہوں، تمہارے ساتھ شریک ہوں، تمہارے درد دکھ میں، گرمی سردی میں، آسائش و مصیبت میں، ہر بات میں تمہارے ساتھ شریک ہوں، اور پھر تم کو حکم دیتا ہوں، اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچاتا ہوں،
اس پیغام کے اوپر عمل کرنا سب سے پہلے میری ذمہ داری ہے، میں اس پر عمل کرتا ہوں اور پھر تم کو حکم دیتا. اگر میں فرشتہ ہوتا تو میں ان چیزوں سے آزاد اور صرف تم کو تکلیف دیتا. ایسا نہیں ہوں، جو بھی حکم لاتا ہوں اس پر سب سے پہلے خود عمل کرتا ہوں اور پھر اس کے بعد تم کو عمل کرنے کی دعوت دیتا ہوں. وَلَا أَقُولُ لِلَّذِينَ تَزْدَرِي أَعْيُنُكُمْ لَن يُؤْتِيَهُمُ اللَّهُ خَيْرًا، اور نہ ان لوگوں کے بارے میں جن کو تمہاری نگاہیں حقیر سمجھتی ہیں، ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ کوئی بھلائی نہیں چاہتا، یہ بھی نہیں کہتا ہوں. یعنی جن کو تمہاری نگاہیں حقیر سمجھتی ہیں، جن اصحاب کو، جن ایمان والوں کو، اہل ایمان کو، ان کے ناداری کی وجہ سے، ان کی غربت کی وجہ سے، ان کے فقر کی وجہ سے، تزدری، الازدراء عیب لگانا، معیوب سمجھنا. تزدری اعینکم، تمہاری نگاہیں جن کو معیوب سمجھتی ہیں، حقیر سمجھتی ہیں، غربت کی وجہ سے، افلاس کی وجہ سے، ان کے بارے میں یہ موقف بھی نہیں رکھتا ہوں کہ اللہ ان کے لیے کوئی بھلائی نہیں چاہتا. بھلائی صرف تمہارے لیے چاہتا ہے جن کے پاس مال و دولت ہے، یہ نہیں کہتا ہوں. بھلائی کے معیار وہ نہیں ہے جو تم نے قائم کر رکھا. دیکھو یہاں پھر اپنے اصحاب کے بارے میں، اپنے ساتھ جو ایمان لایا ہے، اپنی دعوت کو جن لوگوں نے قبول کیا ہے، ان کے بارے میں فرمایا وَلَا أَقُولُ لِلَّذِينَ تَزْدَرِي أَعْيُنُكُمْ لَن يُؤْتِيَهُمُ اللَّهُ خَيْرًا، اللہ ان کو کوئی بھلائی نہیں دے گا، نہیں کہتا ہوں. اللہ ان کو یعنی نفی خیر نہیں کرتا ہوں، نفی خیر نہیں کرتا ہوں. اس بات خیر واجب بھی نہیں، اس بات خیر ہو بھی سکتا ہے، نہیں بھی ہو سکتا ہے، اور ہر ایک نے اپنے عمل کا حساب دینا ہے. میں نفی خیر نہیں کرتا ہوں. جن کو تم لوگوں نے مایوس سمجھا ہے کہ وہی معیار ہے کہ ان تک بھلائی نہیں پہنچ سکتی، یہ کوئی معیار نہیں ہے. لہٰذا جن کو تم ناچیز اور حقیر سمجھتے ہیں، وہ اللہ کے نزدیک جو ہے وہ بہت محترم ہو سکتے ہیں. اللہ اعلم بما فی انفسہم، اللہ کو پتہ ہے ان کے دلوں میں کیا ہے، ان کے دلوں کا حال اللہ بہتر جانتا ہے. بما فی انفسہم، جو میرے پاس بیٹھے ہوئے ہیں، بظاہر ایمان لے آئے ہیں، میں اسی کے مطابق عمل کرتا ہوں اور ان کے بارے میں یہ منفی موقف نہیں رکھتا ہوں کہ اللہ ان کو بھلائی نہیں دے گا. لن یؤتیہم اللہ خیرا، میں نہیں کہتا لن یؤتیہم اللہ خیرا، بلکہ میں یہ کہتا ہوں اللہ اعلم، اللہ خود بہتر جانتا ہے ان کے دلوں میں کیا ہے. بظاہر تو میرے پاس بیٹھے ہیں، ایمان لے آئے ہیں، عمل صالح بھی کرتے ہیں، اور میں اس کے اوپر عمل کرتا ہوں کہ ان کو اپنے سے دور نہیں کرتا ہوں. اور حقیقت اور دلوں کا حال جس پر ان اعمال کی قیمت لگنا ہے وہ اللہ کے پاس ہے. ایک شخص بظاہر نماز پڑھتا ہے، میں تو اس کے اوپر ایک نمازی کا حکم لاگو کروں گا. بظاہر ایمان لاتا ہے، میں تو اس کے اوپر مومن کا حکم جو ہے وہ نافذ کروں گا. آگے اس کے دل میں اس کلمے کہنے کا محرک کیا ہے، اس نماز کے پڑھنے کا اصل محرک کیا ہے، وہ درجہ میں نہیں دیتا، وہ اللہ اعلم، اللہ کو پتہ ہے. اس کے دل کی جو حیثیت ہے اس کے مطابق ان کی نمازوں کی قیمت لگتی ہے. اس کی دل کی حیثیت ہے، اس کے ایمان، اس کے مطابق اس کے ایمان کی قیمت لگتی ہے، قیمت اللہ کے ہاں لگتی ہے. اس سے بہت سی باتیں ہمارے سمجھ میں آ جاتی ہیں کہ انبیاء علیہم السلام کا طریقہ عمل اپنے اصحاب کے ساتھ، اہل ایمان کے ساتھ کیا ہے اور کیا ہونا چاہیے. یہ اللہ اعلم بما فی انفسہم کی بنیاد کے اوپر
جو ہے انبیاء علیہ السلام جو ہے ان کے ساتھ رویہ رکھتے تھے۔ انی اذا لمن الظالمین، اس فیصلے کا حق میرے پاس نہیں ہے کہ میں ان کے دلوں کے حالت کے مطابق فیصلہ کروں، یہ حق میرے پاس نہیں ہے۔ یہ حضرت نوح فرماتے ہیں یہ حق میرے پاس نہیں ہے، نوح کے پاس یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ اس کے اوپر ایمان لانے والوں کی دلوں کی حالت کے مطابق ان کے ساتھ رویہ اختیار کرے۔ یہ حق حضرت نوح کو حاصل نہیں ہے، یہ حق اللہ تعالیٰ کو حاصل ہے کہ وہ ان کے دلوں کے حال کے مطابق جو ہے ان کے اعمال کی سزا جزا کا تعارف کرتا ہے۔ آگے آیت ہے قالوا یا نوح قد جادلتنا فاکثرت جدالنا فأتنا بما تعدنا ان کنت من الصادقین۔ لوگوں نے کہا اے نوح تم نے ہم سے بحث کی ہے اور بہت بحث کی ہے، ایک طویل بحث کی ہے نا، تقریباً 950 سال 950 سال دعوت دیتے رہے ہیں اور ابھی تک یہ چند لوگوں کے علاوہ ایمان نہیں لائے۔ تو لوگوں نے کہا قد جادلتنا فاکثرت جدالنا، بہت بحث کی ہے، بہت کافی عرصہ ہمارے ساتھ بحث کی ہے۔ فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِن كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ، اگر سچا ہے تو اس چیز کو لے آؤ جس کا تو ہم کو ڈراتا ہے، دھمکی دیتا ہے، اللہ کا عذاب آنے والا ہے، ہم کو تباہ کرنے والا ہے اللہ تعالیٰ، تو پھر کرو تباہ۔ اتنی مدت تم نے دعوت دی ہے اور ہم نے قبول نہیں کی تمہاری دعوت کو، تو وہ تباہی کیوں نہیں آتی ابھی تک؟ لے آؤ اس تباہی کو۔ تفصیل آئندہ انشاءاللہ تعالیٰ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔